السلام علیکم۔ ابھی تک ہم کورسز جو کور کر چکے ہیں وہ ہے ناؤن، ناؤن کے اندر اسٹیٹ جس میں ڈیفینٹ انڈیفینٹ آ جاتا ہے، پھر جینڈر مذکر اور مؤنث، اور اس میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، ایڈجیکٹو اینڈ پروناؤنس جو ناؤن کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نمبر کے بارے میں۔ عربک میں آپ کو تین طرح کے ناؤن ملیں گے، ایک ہے سنگولر، ایک ہے ڈوئل، ایک ہے پلورل۔ سنگولر میں آپ کے پاس ایک ہو گیا، ڈوئل میں دو، اور پلورل میں دو سے زیادہ۔ سنگولر یہ بیس فارم ہے عربک میں، اور اس بیس فارم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سے پہلے سفکس ایڈ کرتے ہیں یا اس سے آگے پریفکس ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس سنگولر فارم کو ڈوئل یا پلورل فارم بنایا جائے۔ ڈوئل میں آپ کے پاس آ گئے دو جو ہم آج پڑھیں گے۔ عربک میں ڈوئل ناؤن ایک یونیک کانسیپٹ ہے بہت، کیونکہ ہمیں یہ نہ ہی انگلش میں ملتا ہے اور نہ ہی ہمیں دوسری لینگویجز ملتا ہے یعنی کہ اردو، اور میں زیادہ رولز نہیں ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جب ہم ڈوئل ناؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم بیس فارم کے ساتھ ایک سفکس ایڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، سفکس کیا ہوتا ہے؟ سفکس ہمیشہ ورڈ کے اینڈ میں ایڈ ہوتا ہے، جیسے کہ ناؤن اس کے اینڈ میں ایڈ ہوگا، اور یہ اس کی میننگ کو چینج کر دیتا ہے، جو اس ورڈ کی میننگ کو۔ جیسے کہ ایک ایگزامپلس کی اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہوپ یعنی امید، اور لیس جب یہ دونوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے بن جائے گا ہوپ لیس، نا امیدی۔ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہوپ اور لیس کو ملانے سے آپ جو ہوپ کا ورڈ ہے اس کی بالکل ہی میننگ ہی چینج ہو جاتی ہے، اور جبکہ ورڈ میں ایسا زیادہ فرق نہیں آتا سوائے اس میں ایک لیس ایڈ ہو جاتا ہے، ایک سفکس ایڈ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کچھ ورڈز میں پریفکس ایڈ ہوتا ہے تو اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہیں۔ عربک میں ڈوئل ورڈ بنانے کے لیے ہمیں بیس فارم کے ساتھ، یعنی بیس فارم کچھ بھی ہو سکتی ہے، ڈیفینٹ ناؤن ہو سکتا ہے، انڈیفینٹ ہو سکتا ہے، مذکر ہو سکتا ہے اور مؤنث ہو سکتا ہے۔ تو بیس فارم کے ساتھ ہم یا تو الف نون ایڈ کر دیں گے یا تو یا ساکن اور نون ایڈ کر دیں گے۔ اس کی مثال ہم اس طرح دیکھتے ہیں، رجل جس کے معنی ہیں آدمی، ایک آدمی، جب اس کے آگے ہم الف نون ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا رجلان، مطلب کہ دو آدمی۔ اس کی مثال ایسے دیکھتے ہیں، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب۔ یہاں میں رجلانی میں آپ دیکھیں کہ ترجمے میں said two men from among the God fearing on whom Allah had bestowed his favor۔ تو said two men میں مطلب کہا دو آدمی نے۔ اسی طرح جب رجل میں یا ساکن اور نون ایڈ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رجلین۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ یہاں پہ ہمیں دو ورڈ مل رہے ہیں، رجلین جس کے معنی تھے دو شخص۔ اسی طرح جنتین، جنت کہتے ہیں گارڈن کو، جس کی مثال ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ تو جنتین مطلب ٹو گارڈنز۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، قریہ، جو ہم نے پچھلے لیسنز میں پڑھی۔ اس کا مطلب ہے ایک بستی، ایک ٹاؤن، ایک جگہ۔ اس میں کو جب ہم یا نون لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا قریتین، مطلب کہ ٹو ٹاؤنس۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ قریتین معنی کہ ٹو ٹاؤنس، دو بستیاں۔ رجلان اور رجلین یہ ہم دونوں ورڈ دکھنے میں تو الگ ہیں مگر میننگ دونوں کے سیم ہے، مگر پھر ایک اشکال اٹھتا ہے کہ اس میں دو طریقے کے ورڈ کیوں ہیں، کیوں ہم الف نون کے ساتھ بھی سیم میننگ کے والا ورڈ پڑھ رہے ہیں اور یا نون کے ساتھ بھی۔ تو اس کا ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسنس میں پتہ چلے گا، جہاں پہ یہ ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے گرامر کے رولز کے حساب سے جب یہ اپنی جگہیں چینج کرتے ہیں اور دوسرے ورڈز کے ساتھ جب ایڈ ہوتے ہیں کہاں پہ الف نون آ جاتا ہے اور کہاں پہ یا نون آ جاتا ہے۔ پلورل ناؤن، پلورل مطلب عربک میں دو سے زیادہ جو بھی ناؤن ہوگا وہ پلورل ہو جائے گا، اور اس میں ہمیں آتا ہے سب سے پہلے میسکولین ناؤن، کیونکہ
اس کے ساتھ آپ کا میسکولن اور مذکر اور مونس ہونے سے اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے. تو جب میسکولن ناؤن ہم پلورل کی بات کریں گے اور اس میں میسکولن ناؤن کی بات کریں گے تو ہمیشہ بیس کے ساتھ واو نون آ جاتا ہے یا نون آ جاتا ہے. اور آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہاں پہ یا زیر ہے جس کو عربک میں کسرہ کہتے ہیں. جیسے کہ مؤمن جس کا مطلب ہے a believer, ایمان والا, اور اس کے آگے جب واو نون ایڈ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا مؤمنون, ایمان والے, بلیورس. اسی طرح مؤمن میں یا نون ایڈ کر دیں گے یا زیر نون ساکن تو یہ ہو جائے گا مؤمنین یعنی کہ بلیورس. جیسے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اسی طرح دوسرا آ جاتا ہے مونس, فیمینن ناؤن. اس میں ہم بیس فارم کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں یا تو الف اور تا, یا اگر بیس فارم کے ساتھ تا مربوطہ لگا ہو جو اس طرح سے نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے الف تا, مگر وہاں سے تا مربوطہ ہم ہٹا دیں گے. جیسے کہ جنہ جس کا مطلب ہے ایک باغ, یہ بن جائے گا جنات مطلب کہ بہت سارے باغات. اس کی مثال ہم اس طرح دیکھتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. عربک میں آپ کو ایک اور پلورل کی فارم دیکھنے کو ملے گی جس کو ہم کہتے ہیں بروکن پلورل. اس میں جیسے کہ ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ السماء جس کا مطلب ہے اسکائی. جب ہم اس کا پلورل دیکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے السماوات یعنی کہ اسکائز یا ہیونز. اس میں ہم حمزہ کو ہٹا کے واو کے ساتھ تا لگا رہے ہیں نہ کہ الف اور تا. یہ بھی ایک گرامر کا رول ہے جو عربک ایڈوانس گرامر میں انشاءاللہ ہم ضرور کور کریں گے. ابھی صرف اس چیز کو یاد رکھ لیجئے کہ عربک میں بروکن پلورلز ہوتے ہیں جس میں آپ کو جو ہم ابھی تک ہم نے پلورل کی فارم میں جو رولز پڑھے ہیں وہ ان رولز کو فالو نہیں کرتے, اس لیے ان کو بروکن پلورل کہا جاتا ہے. اس لیے میں نے اس کی ایک اور ویڈیو بنائی جس میں نے سارے بروکن پلورلز ایڈ کروں گا اور انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ کو وہ یاد ہو جائیں. آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا ناؤن, سنگولر, ڈوئل اور پلورل. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیوں نمبرز کو پڑھنا جاننا ضروری ہے, اس کے رولز کو جاننا ضروری ہے اور کس طرح یہ ہمیں مدد کریں گے قرآنک عربک سیکھنے میں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں. لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور جزاک اللہ فار شیئرنگ.